وہ کھانا ٹیبل پر لگا چکی تھی۔ حازم پیچھے سے ایک دم آیا۔ آئلہ بری طرح چونک گئی۔ اس نے بر وقت اپنی چیخ کا گلا گھونٹا، جو کہ اس طرح چونکنے پر منہ سے نکلنے والی تھی۔ ساتھ ہی ایک قہر آلود نظر اس بدتمیز انسان پر ڈالی اور خاموشی سے ایک کرسی کھینچ کر وہیں بیٹھ گئی، ورنہ چچی جان اور چاچا جان آ کر حازم کی خوب خبر لیتے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اسے بچانا چاہتی تھی، بلکہ اپنے چاچا اور چاچی کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حازم بھی اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ آج اس کا موڈ کافی اچھا تھا کہ آج اس کو ایک بہت بڑے مشہور شوز برانڈ کی طرف سے ایک بہت بڑا آرڈر ملا تھا، اور آگے 4 سال تک کے لیے اس برانڈ سے آرڈر ملنے کا کانٹریکٹ بھی سائن ہوا تھا۔ اس کام کے لیے وہ بہت عرصے سے کوشش اور محنت کر رہا تھا، اور بالآخر آج یہ کام ہو چکا تھا۔ حازم کے والد کے شہر میں ایک معمولی سی شوز مینوفیکچرنگ فیکٹری تھی۔ سے حازم نے شوز ڈیزائننگ میں گریجویٹ ہونے کے بعد 2 سال پہلے سنبھالا تھا، اور اب ان کے اس بزنس کی ترقی دیکھنے لائق تھی۔ یہ سب اس کی کام سے محبت اور محنت کی وجہ سے ہوا تھا۔ ان 2 سالوں میں اس کی فیملی کا اپر مڈل کلاس سے ایلیٹ کلاس میں منتقل ہونا صرف اور صرف حازم کی کمال صلاحیتوں کے استعمال کا نتیجہ تھا۔ حازم کھانا شروع کر چکا تھا، شاید اسے ماحول کا سکون گوارا نہیں تھا، اس لیے آئلہ کے ساتھ ہم کلام ہوا۔ مجھے تو چلو اپنے گھر آنے میں دیر ہو گئی، اس لیے کھانا نہیں کھا سکا، مگر تم بتاؤ کہ اب تک بھوکی کیوں بیٹھی تھی؟ کہیں میرا انتظار تو نہیں کر رہی تھی، جیسے بیویاں شوہروں کا کرتی ہیں؟ آئلہ کو اس کی آخری بات سن کر ایک دم کھانسی آئی۔ غالباً نوالا اس کے گلے میں اٹک گیا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ اس نے پانی کے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو حازم نے جلدی سے اس سے پہلے ہی پانی پکڑ لیا۔ اب آئلہ کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ غصے میں لال ہو گیا تھا۔ حازم یہ سب بڑے مزے لے کر دیکھ رہا تھا۔ حازم مجھے پانی دو، وہ کھانسی کی وجہ سے بس اتنا ہی کہہ پائی۔ اس کی آواز بھی مشکل سے نکل رہی تھی، جبکہ حازم یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کی اس حرکت کا انجام کس قدر سنگین ہو سکتا ہے، اپنی ضد پر اڑا رہا اور گلاس اس کے حوالے نہیں کیا۔ آئلہ اس کی حرکت پر مزید دل ملا گئی۔ اب اس کا تیز دماغ فوری انتقام کی تدبیر کرنے لگا۔ اس نے اپنے سالن سے بھری پلیٹ حازم کے آگے پڑے چھوٹے سے کانچ کے خوبصورت باؤل میں موجود کسٹرڈ پر الٹ دی۔ حازم نے گہرے صدمے سے کسٹرڈ کی طرف دیکھا، جو کہ اب نہ جانے کیا بن گیا تھا۔ ونیلا کسٹرڈ حازم کا فیوریٹ ڈیزرٹ تھا۔ صرف اسے پتا تھا کہ آج یہ کھانے کا اس کا کس قدر دل تھا، پر اب پچھتاوے کا کیا فائدہ۔ آئلہ اب چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر کے سکون سے پانی پی رہی تھی، اور ساتھ میں اپنی قہر برساتی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ اب بولو ذرا، کیا بکواس کر رہے تھے؟ زیادہ بھولنے کی صورت نہیں ہے تمہیں، اور اپنی یہ 3rd کلاس خوش فہمیاں پالنا بند کرو۔ آئے بڑھے، میرے پاس نا بار بار کھانا گرم کرنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے سوچا کہ ایک ہی دفعہ تمہارے ساتھ کر لوں گی۔ ڈنر ٹائم پر اس لیے نہیں کھایا کیونکہ بھوک نہیں تھی۔ وہ باقاعدہ تفصیل بتا رہی تھی کہ کہیں وہ عقل سے پیدل لڑکا سچ میں ہی وہ عجیب خوش فہمیاں نہ پال لے۔ یہ کر کر وہ رکی نہیں، بلکہ گلاس میں پانی بھر کر زور سے حازم کے منہ پر پانی پھینکا اور اپنے روم کی طرف بھاگ گئی، جبکہ حازم بے بسی اور غصے کی تصویر بنے ہکا بکا اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ اور اب ایک اور نقصان جو اس کے حصے میں آیا تھا وہ یہ تھا کہ اسے خود ہی برتن سمیٹنے پڑے۔ وہ کچن سے باہر نکلا تھا کہ اسے امی آتی دکھائی دی، جو غالباً ہاتھ میں خالی جگ لیے پانی لینے کے لیے کچن کی طرف آ رہی تھی۔
اس نے رک کر انہیں سلام دعا کی اور صبح جلدی جگانے کا بول کر بھاگ گیا کہ کہیں وہ اس کی گیلی ٹی شرٹ دیکھ کر کوئی سوال ہی نہ پوچھ لیں۔